ویلکم بیک ناظرین. آج کل تحریک عدم اعتماد کے بڑے چرچے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کو غور سے سنیں تو ان کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، لگتا ایسے ہے کہ اپوزیشن کے دلوں میں بھی کچھ تیل نہیں ہے اتنا کہ وہ صرف اس پہ کریں، اور اتفاق نہیں ہو پا رہا، اور وزارت عظمیٰ کے لیے لڑائی جا رہی ہے. پہلے تو اتفاق ہی نہیں ہو رہا، اتفاق ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ میں لڑائی جاری ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان وزیر اعظم کے امیدوار پہ اتفاق نہیں ہوتا. تو ایک اور صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے شیروانی بھی سلوا چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پنڈ بجیا نہیں، اچک کے پہلے آ گئے. تو خواجہ آصف صاحب کو پہلے سنائیں جی ذرا. جب حکمرانوں کے آگے جو ہے وہ تلیاں مارنے والے اور مانگے مارنے والے جڑے گئے نا بندے کٹھے ہو جانا، خوشامدیوں کا ٹولہ کٹھا ہو جائے، ان الیکٹڈ لوگ آ جائیں، تو پھر جو ہے جناب چیئرمین، تو پھر ان حکمرانوں کا جو ہے آخری وقت آنے والا ہوتا ہے ان کے اقتدار کا. ان کے اقتدار کے اوپر سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے. آپ کا اقتدار جو ہے منہ کے بر گرے گا، اور لمبی دیر نہیں ہے، خطرے کی گھنٹیاں بڑھ جائیں. اب ذرا سنیے جی، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج ملاقات ہوئی، تو عدم اعتماد پہ جب سوال کیا گیا تو شہباز شریف صاحب کا کیا جواب تھا؟ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور یہی طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا سربراہ اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ ہے. اب ذرا سنیے جی زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، عوام کا بھی پریشر ہے، اور ممبران کا بھی پریشر ہے. تو یہ پریشر ضرور ہے ہماری لیڈرشپ پر کہ یہ دیکھنا کہ کیا ہم انتظار کرتے رہیں یا اب وقت آ گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ ان کو ہٹایا جائے. اب یہ حسن اقبال صاحب کہتے ہیں عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی نو کانفیڈنس کی نہ باقاعدہ تجویز زیر غور ہے، نہ آپشن نظر آ رہی ہے کہ جس کو ہم کر سکیں. جب تک حکومت کی حلیف جماعتیں کاف لیگ، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو وہ برابر کے اس میں حصہ دار ہیں ان تمام پالیسیز میں. جب تک ان کے اندر کریک نہیں آتا تو عددی طور پہ نو کانفیڈنس از ناٹ اے پاسبلٹی. یہ ان کے پاس بھی تصویر نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خبر کیا ہے، کیوں مسلم لیگ نواز اتنی مایوس ہوئی ہے. پہلے ذرا شارٹ سن لیں پھر میں بتاتا ہوں. حسن اقبال صاحب کا ذرا جی ایک اور شارٹ ہے وہ بھی سنوا دیں. کانفیڈنس آتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نئے الیکشن میں جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون اس میں وزارت عظمیٰ کے لیے زیادہ دلچسپی رکھے گی. ہمیں کوئی ایک ایسا کنسنسس بندہ چاہیے ہوگا جو 2-3 مہینے کے اندر نئے الیکشن کرائے اور انٹرم سا ایک نظام چلائے. تو کوئی بھی کسی میجر پارٹی کے بجائے کوئی ایک تھرڈ پرسن جو کہ غیر متنازع ہو، سب کے لیے قابل قبول. اب جی مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں ملے گی تو ہم پھر اپنا وزن جو ہے پارلیمانی قوت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا کہ وزارت عظمیٰ ہمیں ملنی چاہیے. زرداری صاحب نے کہا کہ اگر وزارت عظمیٰ آپ نے ہمیں نہیں دینی تو اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. آج کے بعد تحریک عدم اعتماد پہ کوئی بات نہیں ہوگی، نو ان ہاؤس چینج. اگر آپ نے ہمیں دینی ہے تو ٹھیک ہے. اب ایک اور درمیانی راستہ نکالا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر کسی تیسرے آدمی کو بنا دیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر میرے بیٹے سے بہتر کون امیدوار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کون ہو سکتا ہے ہمارے مولانا اسد سے بہتر امیدوار؟ تو یہ چل رہی ہے. تو ابھی تک وہ دانے پورے نہیں ہوئے. بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد اور خبریں.